وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی ترکیب آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ بہت یونیک آیتیں ہیں، اور آپ لوگ اتنی عربی تو پڑھ چکے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ صیغہ جو ہے وہ جمع مؤنث کا استعمال ہوا لگ رہا ہے، اور اس میں قسم کھائی گئی ہے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے واو قسمیہ۔ قسم جو ہے اگر پورا جملہ مکمل ہو تو قسم تقاضا کرتی ہے مقسم بہ کا، جس کی قسم کھائی جائے، اور مقسم علیہ، جس بات پر قسم کھائی جائے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ تینوں چیزیں ہی مذکور ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جس بات پر قسم کھائی جائے وہ کلیئر نہیں ہوتی، کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، تو سمجھایا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی بات ہے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کو مستحکم کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، تو اس سے ایک مطلب انفر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو واو ہے یہ واو حرف جار ہے۔ واو حرف جار کب ہوتا ہے؟ جب وہ کیا ہو؟ قسمیہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جس کی قسم کھائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں والعصر، چلیں ایسے کر لیں، یہ ہو جاتا ہے مجرور۔ جر میں ہے۔ اب جار اور مجرور مل کر، میں نے آپ کو جب ہم اسم کی بحث پڑھ رہے تھے تو اس میں بتایا تھا کہ جار اور مجرور خود کوئی مستقل مقام نہیں رکھتے جملے کے اندر، وہ متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اقسم والعصر، میں قسم کھاتا ہوں عصر کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جار اور مجرور جو ہے یہ متعلق خبر محذوف، قرآن مجید میں لفظ اقسمو بھی استعمال ہوا، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد۔ متعلق فعل محذوف اقسم،
بیسیکلی یہ مصدر ہے جو مفعول مطلق بن کے آیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ایک سے پہلے اقسمو لگا دیں. اقسمو والنازعات غرقا، اقسمو الناشطات نشطا، اقسمو والسابحات سبحا. اس کے بعد یہ فا جو ہے یہ عطف کا ہے. اب یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ اس والی قسم کے ساتھ چلے گا. یہ جر میں فا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس واو کی وجہ سے. فا تو عطف کا ہے. گویا بات وہی ہے. دیکھیں یہ خوبصورتی ہوتی ہے کلام کی. آپ ایک ہی طرح کرتے چلے جائیں، ایک ہی طرح بیان کرتے جائیں، مونوٹنی پیدا ہوتی. آپ تھوڑا سا اس میں چینج لے کے آتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات. اب ایک چینج آ گیا. فالمدبرات امرا. لیکن یہ فا دونوں کے دونوں عطف کے ہیں. اچھا ابھی میں اس کو کلوز نہیں کرتا. پھر یہ جار، پھر ہم کہیں گے اس کو قسمیہ، مجرور، مقسم بھی. اب ذرا یہاں پر تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا والا واو ہی اسی کو ہم قسمیہ شمار کر دیں، پہلا والا، اور باقیوں کو اس کا عطف شمار کر دیں. قسم ایک ہی بہت ہے باقی. لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ادبی لحاظ سے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر اس قسم کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ 3 قسمیں ہیں اور 2 اس کے بعد عطف ہے. اچھا اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس فعل کو ہم یہاں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اقسمو یہاں پہ محذوف ہے، فعل پلس فاعل انا اور متعلق اور مفعول مطلق خبر. اسی طرح یہ والا اس سے پہلے بھی وَأُقْسِمُ
اب یہ سب کے سب جو ہیں یہ معطوف ہیں کس کے اوپر؟ کیونکہ یہ جر میں ہے، یہ بھی جر میں، اور یہ جر میں کیوں ہے؟ واو قسمیہ کی وجہ سے۔ یہ بڑا کمپلیکس ایک ترکیب ہے، تبھی میں کہا کرتا ہوں کہ 30واں پارہ جو ہے ترکیب کے لحاظ سے ذرا ایک مشکل، ایک کمپلیکس ہے۔ اسی طرح یہ معطوف، لیکن ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک مفعول اٹیچ ہے۔ اگر اس پر واو قسمیہ کا اثر نہ ہوتا تو اس کو تو رفع میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جر ہے تو جر کی وجہ کیا ہے؟ واو قسمیہ مجرور کر رہا ہے، تو لہذا اس کو اب ہم ایک طرح سے اس جملے میں تو شامل کر دیں گے کہ جملہ یہ بن گیا پورا، جملہ پورا بن گیا، اس لیے کہ ہم مزید اقسمو لگا نہیں سکتے یہاں پہ، اور یہ متعلق جو ہے اقسمو سے ہے، اور یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ۔ ہم اپنے لیے ایک آسانی نکال سکتے ہیں، والنازعات غرقا اقسمو، وہاں لگائیں، پھر اقسمو لگائیں، پھر یہاں پہ لگائیں فاقسمو والسابقات سبقا، فاقسمو والمدبرات امرا، پھر بالکل الگ الگ کرنا پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم اسی کے تحت، اس واو کے تحت سمجھیں۔ اب ذرا تھوڑا الفاظ پر آ جائیں۔ النازعات، نون زا اور عین مادہ ہے، باب فتحہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کر نکالنا، اس سے اسم الفاعل بنا ہے نازعن، اس کی مؤنث ہے نازعتن، اور اس کی جمع ہے نازعاتن۔ والنازعاتی تو ہو جائے گا قسم ہے، یا میں قسم کھاتا ہوں النازعات کی، کھینچ کر نکالنے والیوں کی، اصل میں تو یہ مطلب ہے کھینچ کر نکالنے والیاں۔ غرقن، غرقن سے مراد یہ ہے کہ ڈوب کر، غرق یغرق، غرقن ڈوبنا، تہ میں جانا، گہرائی میں جانا۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں غرق ہو گیا، کیا مطلب؟ وہ گہرائی میں چلا گیا، مطالعے میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ ہے قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی ڈوب کے۔ والناشطات، ناشطات نون شین اور طا مادہ ہے، نشط ینشط، اسے کہتے ہیں کسی بندھی ہوئی چیز کو کھولنا، گرہ کھولنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اس کی طبیعت میں بڑا نشاط تھا یا نشاط تھی، طبیعت میں ہوتا ہے نا، کھلی ہوئی تھی طبیعت، اس میں چستی کے معنی میں آتا ہے۔ تو والناشطاتی، اور قسم ہے کھول دینے والیوں کی، نشتن کھول کر، والسابحاتی، اور قسم ہے سابحات کی، سابحہ سین با اور حا، یہ سب اسم الفاعل آ رہے ہیں، نازعات، ناشطات، سابحات، اسم الفاعل ہے جمع مؤنث۔ سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا، سابح تیرنے والا، سبح یسبح کے معنی اپنی سطح برقرار رکھنا بھی ہے، آلٹیٹیوڈ مینٹین کرنا، لیول اپنا مینٹین کرنا۔ تو سابح تیرنے والا، والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والیوں کی خوب تیرنے والی، خوب تیرنا، قسم ہے تیرنے والیوں کی خوب تیرنا، یعنی کہ کمال تیرنے والے۔
کمال تیرنے والیاں. فالسابقات، سابقات، سبق یسبق، باب ضرب سے سبقت لے جانا، آگے بڑھنا. اس سے اسم الفاعل سابق، سبقت لے جانے والا، آگے بڑھنے والا، جمع مؤنث سابقات. بس قسم ہے، بلکہ اب یہاں پہ آگا فالسابقات، یہاں پس قسم ہے آگے بڑھنے والیوں کی، سبقن آگے بڑھ کر یا دوڑ کر. فالمدبرات، مدبرات دال با اور را، دبر یدبر تدبیرن، تدبیر کیا بتا رہا ہے؟ معاملہ فہمی، تدبیر کرنا. فالمدبراتی، پس قسم ہے تدبیر کرنے والیوں کی، امرن معاملے کی، حکم کی تدبیر کرنے والیوں کی. امر سے مراد جو ہے یہاں معاملہ یا حکم، حکم کی تدبیر کرنا، یعنی کہ حکم کو بہترین طریقے سے بجا لانا. اچھا، اب یہ 5 ایسی آیات ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایک بہت مستحکم رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا ذکر ہے. اور عرب جو مشرکین تھے دور جاہلیت میں، وہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جنگی گھوڑوں کی، جو جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے، ان کی صفات اور ان کی قسم کھائی گئی. یوم ترجف الراجفہ. اچھا، اب دیکھیے 5 قسمیں کھانے کے بعد ایک عبارت آئی ہے. کتنی مستحکم یہ عبارت ہوگی، کتنی یقینی یہ عبارت ہوگی کہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالی. اس بات کی گریوٹی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ترجف، رجف، یرجف، باب نصر سے آتا ہے. اس کے معنی ہے لرزنا، کانپنا، زور سے ہلنا. اسی سے اسم الفاعل ہے راجفن، اور اس کی مؤنث ہے راجفتن. ترجف الراجفۃ. رجفہ کے معنی بتا دیا، لرزنا، کانپنا، زور سے ہلنا. تو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ اب مؤنث ہے، لرزنے والی، کانپنے والی، زور سے ہلنے والی. رجفہ کے بارے میں یہ رائے ہے، رجف یرجف، کہ یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ افعال اپنے معنی کے لحاظ سے لازم بھی ہوتے ہیں، متعدی بھی ہوتے ہیں. یعنی متعدی کا کیا معنی ہے؟ لازم ہے کانپنا، لرزنا، متعدی لرزا دینا. لازم ہے ہلنا، متعدی ہے ہلانا. تو یہاں پر دونوں طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہل جائے گی ہلنے والی. اور متعدی ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس دن ہلا دے گی ہلانے والی. اب یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. گویا وہ جو جولٹ ہوگا، جو جھٹکا ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے. تتبعها،
تتبع تا با اور عین مادہ ہے، تبع یتبع با فتح سے، اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ الرادفہ را دال فا، باب سمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سوار ہونا، اور رادفہ پیچھے سوار ہونے والی، پیچھے آنے والی۔ تتبعوہا اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، گویا ایک جھٹکا اس کے بعد اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، یعنی کہ اس کو ایک اور لرزہ ایک اور اس کو فالو کرے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس پیرائے میں آپ دیکھیں کہ پہلے 5 قسمیں کھائی گئیں، گویا یہ امر جو ہے وہ شدنی ہے، وہ یقینی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، یہاں پہ مبتدا نکرہ ہے، یہاں اس کا مفہوم ہے سارے دل نہیں، کچھ دل، صرف اس حد تک۔ جو اصول ہم نے بتایا تھا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، وہ بنیادی اصول ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ شروع میں آپ کسی کو اردو کے قواعد پڑھائیں اور بعد میں کہیں شاعری ان قواعد کے اوپر ہوگی، تو شاعری تو ایک ہائر لیول ہوتا ہے، اس میں قواعد آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، کھیلا جاتا ہے قواعد سے۔ تو بنیادی قاعدہ یہی ہے مبتدا معرفہ خبر نکرہ، لیکن مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، بیسک لیول پر نہیں، ہائر لیول پر۔ واجفۃ قلوب یومئذ واجفہ، واجفہ واجفہ کا مادہ ہے واو جیم فا، باب ضربہ سے اس کے معنی ہے مضطرب ہونا، پھر اسی سے معنی لیا دل کا تیز دھڑکنا۔ جب آپ مضطرب ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن ذرا اور ہوتی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن ہوں گے تیز دھڑکنے والے، مضطرب۔ اب واجفۃ مؤنث آیا ہے اس لیے کہ قلوب غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، لیکن اصل میں دل پر مضطرب نہیں ہوتے، وہ دل والے انسان مضطرب ہوتے ہیں۔ ابصارها، ابصارها ان کی نگاہیں، خاشعۃ خشع، خشع یخشع، اس کے معنی ہے عاجزی کا اظہار کرنا، جھک جانا۔ اس سے اسم الفاعل بنا خاشع اور اس کی مؤنث بنی خاشعۃ۔ ابصارها، یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قلوب کی۔ دلوں کی تو آنکھ نہیں ہوتی نا، اصل میں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل ہیں، تو یہ ایک استعارہ استعمال، ایک انداز بیان ہے کہ ذرا بات تھوڑی گھما کے کی جائے۔ ابصارها ان کی بصارت، خاشعات جھکی ہوئی ہوگی، یعنی کہ آنکھیں نیچی ہوں گی، تو ابصارها ان کی نگاہیں، خاشعات جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ ہم جھکی ہوئی ہوں گی کیوں کر رہے ہیں؟ یومئذ، یومئذ اصل میں کیا ہے؟ چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔
اصل میں یہ اس کا ایبریویشن ہے. یوم اذن جو ہے نا، اس کی جو تنوین ہے، میں آپ کو صرف ایک ٹرم بتا رہا ہوں، اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. یہ صرف ایک معلومات کی حد تک ہے، یہ جر نہیں ہے، یہ تنوین عوض ہے. یعنی اس دن جب فلاں فلاں ہوگا، جب کوئی کہنا ہو نا اس دن جب فلاں فلاں ہوگا، تو عربی کہتے ہیں یوم اذن، یوم اذ کانا کذا و کذا، بلکہ یوم اذ کانا کذا و کذا نہیں، یوم اذا کانا کذا. جب اذ معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، اذا معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، دونوں کے معنی جب کے ہیں، ظرفیت ہے، دونوں کے اندر ایک قسم کی شرط کا مفہوم بھی ہے. یوم اذا کانا کذا و کذا. یقولون فعل اور اس کا فاعل ہے ہم. اب اس سے پہلے کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جن کی آنکھیں اور جن کے دل ہیں یہ ان کا ذکر ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کن دلوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے دلوں کا ذکر ہوا ہے. قلوب یومئذ واجفہ، بڑے دھڑکتے ہوئے دل ہوں گے. ابصارها خاشعہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ سارے دل ایسے ہوں گے؟ تو ہو سکتا ہے اس کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ جو لوگ خطا کار ہیں، جو لوگ جسے کہیں کہ جن کو اپنے اعمال کی کمی کا اندازہ ہے، جو دل میں جو چور ہوتا ہے، تو شاید یہ وہ ہے. لیکن جس دن نتیجہ نکلتا ہے اس دن تو جو فرسٹ آنے والا ہوتا ہے اس کا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے ویسے تو تیزی سے. ایسے ہی اس کے اندر ایک اور خوف ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ فرسٹ آ جائے. وہ دھڑکتا اس وجہ سے ہے کہ کوئی میرے سے اوپر نہ نکل جائے. اور جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو دھڑکتا ہے اس لیے کہ اب کھچائی ہوگی. تو بہرحال یہ ہم کی ضمیر وہاں پہ جا رہی ہے. اِنَّ، یہ آ ہے استفہامیہ. حرف مشبہ بالفعل پلس اس کا اسم ہے نا. یہ نا کیا ہے؟ نحنو کی حالت نصب. انا اصل میں کیا تھا؟ پہلے بھی بتایا گیا ہے. انا یہ اس کا اسم ہے. لمردود، یہ لام تاکید ہے جی. مردودون خبر. مقولہ کیا کہیں گے وہ؟ یا اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 1 2 کو ہٹائیں اور ان دونوں کو ملا کے مقولہ کریں اور پھر وہ اس کا مفعول بنے. بہرحال یہ اس طرح
یقولون، قال یقولو آپ نے پڑھا ہوا ہے، یقولون وہ کہیں گے، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمردودون، مردود را دال اور دا مادہ ہے، رد یردو کے معنی ہے لوٹانا، اسم المفعول ہے لوٹایا گیا، مردودون لوٹائے گئے، اِنَّا کیا ہم بے شک لوٹائے گئے ہوں گے، فی الحافرتی، حافرہ ہا فا اور را مادہ ہے، حفر یحفر باب ضرب سے اس کے معنی ہے کھودنا، حافرتن جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، ٹرم کہ انسان کسی رستے سے گزرتا ہے، وہاں پر جو زمین اس کے قدموں سے تھوڑی سی کھد جاتی ہے، امپریشن پڑ جاتا ہے، اور واپسی پہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اسے حافرہ کہتے ہیں۔ اچھا اب اس کا ترجمہ جو ہے گویا پچھلی حالت، آپ چلتے ہوئے گئے ہیں اور واپس آ کے آپ نے اپنے پچھلی حالت کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے جوتے کا امپریشن ہے جس نے کہ زمین میں دب گیا ہے، اسے حافرہ کہتے ہیں، یعنی کہ پچھلی حالت۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم لوٹائے گئے ہوں گے پچھلی حالت میں؟ یقولون میں مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے کام پورا نہیں کیا ہوا، جو اللہ کے یا یوم آخرت کے منکر تھے۔ یہ دلیل آ گئی نا اس کی، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکے گا کہ ہم پہلی والی حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے، مرنے کے بعد واپس ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظامًا، عین ضا اور میم مادہ ہے، عظمن کہتے ہیں ہڈی کو، تو اس کی جمع ہے عظام۔ اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، نخرا نون خا اور را مادہ ہے، باب سمع اس کے معنی ہے اتنا پرانا بوسیدہ ہونا کہ سوراخ ہو جائیں، یعنی کہ بھر بھرا ہو جانا۔ اب پھر لے کے آئیں، اِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے بھر بھری ہڈیاں، پرانی ہڈیاں۔ گویا ان کو یہ بات زندگی میں بھی ہضم نہیں ہوئی اور شاید اس وقت بھی ہضم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اصل میں ان کی پچھلی صورتحال کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم واپس اپنی اس حالت میں لوٹا دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہو گئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔